السلام علیکم پیاری پیاری آڈینس، آپ سب کو سلام۔ کہانی کو میں وہیں سے جوڑتی ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ دونوں پیکنگ کر لیں، لیکن ضروری سامان ہی ہو بس۔ مجھے 2 دن لگ جائیں گے وائنڈ اپ کے لیے، اور پرسوں کی ہماری فلائٹ ہے جرمنی کی۔ ہم یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر مسٹر رندھاوا نے کہا، آبش کل رات کے بعد خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ جی ٹھیک ہے، مسز رندھاوا نے جواب دیا۔ آبش خاموش رہی۔ پھر 2 دن پیکنگ کرتے ہوئے گزر گئے۔ آبش نے اپنی کم اور احمد کی زیادہ چیزیں رکھی تھیں۔ آج ان کی فلائٹ تھی۔ آبش بہت دکھی تھی اپنے گھر کو چھوڑتے ہوئے، اور ہوتی بھی کیوں نہ، اس کا بچپن گزرا تھا اس گھر میں، اتنی یادیں جڑی تھیں۔ برلن ایئرپورٹ پر جب لینڈنگ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو آبش کو یاد آیا کہ جب ایک دفعہ اس نے احمد سے اس کی خواہش پوچھی تھی تو احمد نے کہا تھا، میں جرمنی کے سب سے بڑے شہر میں اپنا سب سے بڑا 5 اسٹار ہوٹل بناؤں گا، ہوٹل گرینڈ حیات۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ آبش نے اسی وقت طے کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کا خواب پورا کرے گی۔ انہیں شفٹ ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ آبش کی نانی بھی چل بسیں۔ ماں کی وفات کی وجہ سے مسز رندھاوا بہت دکھی رہتی تھیں، لیکن اس بار آبش نے انہیں سنبھال لیا تھا۔ اس نے ہوٹل مینجمنٹ میں MBA کے بعد MBA کے لیے ایڈمیشن لیا اور اپنا ہوٹل کھولا، جو کہ کامیاب بھی رہا۔ اس سب میں اس کو مسٹر رندھاوا کی سپورٹ حاصل رہی تھی۔ وہ اگر کہیں پر حوصلہ کھو دیتی تو وہ اس کو پھر سے کھڑا کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے خود کو بہت بہتر کر لیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں بھول جاتے ہیں، لیکن جن سے دل و جان کا رشتہ ہو اور نہیں بھولتے، وہ یاد رہتے ہیں۔ جو زخم لگتے وہ ہرے ہی رہتے ہیں اور ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی جان سے پیارے شخص کو مرتے دیکھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس نے یہ تکلیف دیکھی اور سہی تھی۔ وہ بھولی کچھ نہیں تھی، لیکن جینا سیکھ گئی تھی اپنے ماما بابا کے لیے۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا مقدر، کیا نصیب اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ سین چینج ہوتا ہے۔ آبش وہ ماضی میں اتنی گم تھی کہ مسز رندھاوا کمرے میں کب آئیں اس کو پتہ بھی نہ چلا۔ انہوں نے اسے پکارا تو وہ ماضی سے لوٹی۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جی ماما، آپ اس وقت؟ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں اب 5 بج چکے تھے۔ اس نے گہری سانس لی، وہ یقیناً اسے دیکھنے آئی تھیں۔ آبش بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کس حوالے سے پوچھا گیا تھا۔ اسے ان پر بے اختیار پیار آیا، کیونکہ وہ سب فیس کر چکی تھیں، لیکن اب بھی اس کی فکر کر رہی تھیں۔ جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، اس نے انہیں ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ چلو تم نماز پڑھ لو، میں تمہارے بابا کو دیکھ لوں۔ وہ اسے ہدایت دیتی ہوئی چلی گئیں۔ آبش الماری کی طرف بڑھی اور وہ سیل نکالا۔ اس نے اسے استعمال نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے سیل واپس رکھا اور وضو کرنے چلی گئی۔ سین چینج ہوتا ہے۔ ابو جی، میں کسی دوسرے ملک میں جا کر کمانا چاہتا ہوں، حمدان نے بالآخر اپنے والد سے کہا۔ وہ کب سے ان کے پاس بیٹھا اسی سوچ میں تھا کہ باپ سے کیسے بات کرے۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا جب رونے سے پوچھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر مصطفیٰ صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش سے ہو گئے۔ دانی بیٹا، تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ تمہیں کسی دوسرے ملک بھیج سکیں، پھر تم کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ اور بیٹا، اپنے ملک رہ کر بھی تو تم کما سکتے ہو نا، تم یہاں پر کچھ بھی کرو۔ مصطفیٰ صاحب نے بیٹے کو سمجھانا چاہا۔ ابو جی، میں یہاں پر اتنا نہیں کما سکتا جتنا کسی دوسرے ملک میں کما سکتا ہوں، اور میرے جانے کے لیے آپ پیسوں کی فکر نہیں کریں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ جرمنی میں ہوتا ہے، کچھ ہفتے پہلے ہی لوٹا ہے۔ وہ مجھ سے ملا تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سب کچھ کر لے گا، میں بس اپنے کاغذات تیار کروا لوں۔ اور رہی بات پیسوں کی، تو اس نے کہا میں بے شک وہاں جا کر دے دوں۔ ابو جی، ویسے بھی اسے اپنی بہنوں کا بھی تو کچھ سوچنا ہے، مجھے اپنی بہنوں کا بھی تو کچھ سوچنا ہے، ان کی شادی کروانی ہے، زین یعنی چھوٹے بھائی کو پڑھا کر کچھ بنانا ہے، اور پھر آپ کا علاج بھی تو کروانا ہے۔ اسے تفصیل سے بتایا۔ مجبوریوں کی ایک طویل لسٹ تھی اور ذمہ داری بہت بڑی تھی اس پر۔ مصطفیٰ صاحب رنجیدہ ہو گئے۔ ان کا ہونہار بیٹا کس قدر پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ لیکن دانی بیٹا، کیا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے حمدان نے ان کی بات کاٹ کر پوچھا۔ تم ہی پر تو یقین ہے، لیکن
چلو ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ مصطفیٰ صاحب کو ایک ڈر ہی تھا کہ کہیں ان کے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، لیکن پھر تھوڑی تذبذب کے بعد انہوں نے اجازت دے دی۔ ہمدان کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس سے چھوٹی اس کی 4 بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا۔ سب اچھے سے چل رہا تھا اور وہ سب اپنی زندگی سے مطمئن تھے اور خوش بھی تھے، لیکن مصطفیٰ صاحب کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے خوشیوں نے جیسے ان کے گھر سے منہ موڑ لیا تھا۔ ہمدان تب 19 سال کا تھا جب مصطفیٰ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایکسیڈنٹ میں ان کی ٹانگیں بہت بری طرح سے متاثر ہوئی تھیں اور تب سے وہ چارپائی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا علاج ہو نہیں سکتا تھا، علاج تو ممکن تھا، لیکن ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ علاج کروا سکتے۔ اتنی کم عمری میں ہی ہمدان کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی تھی۔ 3 سال سے ہمدان نے بہت محنت کی تھی، لیکن اخراجات تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ڈھیروں مسائل تھے جن کا اسے سامنا تھا، چھوٹے بہن بھائی کی پڑھائی، باپ کا علاج اور گھر کے الگ اخراجات میں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ غیر ذمہ دار تھا۔ مصطفیٰ صاحب کے سب بچوں میں ہمدان سب سے ذمہ دار اور فرمانبردار تھا۔ وہ مسائل کی وجہ سے پریشان تھا کہ اس کا ایک پرانا دوست جو کہ جرمنی سے آیا ہوا تھا اس کو ملا۔ ہمدان نے اس کو اپنی پریشانی بتائی تو اس نے جو مشورہ ہمدان کو دیا تھا وہ اسناد مصطفیٰ صاحب کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ ہمدان نے ارجنٹلی پاسپورٹ بنوایا اور باقی کے ضروری ڈاکومنٹس بھی جنید کو دیے۔ 1 ماہ تک جنید بھی واپس چلا گیا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ پھر ایک دن ہمدان کو جنید کا فون آیا۔ وہ اسے مبارکباد دے رہا تھا کہ وہ اب جلد ہی جرمنی پہنچ جائے گا۔ گزرتے گزرتے وہ دن بھی آن پہنچا جب ہمدان کو اپنے وطن کو خیر بات کہنا تھا۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی سب رو رہے تھے کہ ان کا پیارا بھائی انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس کی ماں بھی رو رہی تھی۔ مصطفیٰ صاحب بہت اداس تھے۔ وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا، ورنہ تو اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سب سے دور نہ جائے، لیکن ہائے رے مجبوری جو انسان سے سب کروا دیتی ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ سب کو خیال رکھنے کی تاکید کرتا اور ماں باپ کی دعائیں لے کر وہ گھر سے نکل پڑ رہا تھا۔ سین چینج ہوتا ہے۔ یہ ایک نیم روشن کمرے کا منظر تھا۔ یہ کمرہ بوسیدہ تھا جہاں پر نشے میں دھت کچھ لڑکے پڑے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب ڈرگ ایڈکٹ تھے۔ وہ لوگ خطرناک قسم کی منشیات کا زہر اپنے اندر اتارتے تھے۔ ان کو اپنے ارد گرد کی کچھ ہوش نہیں تھی۔ ان میں صرف ایک شخص رہتا تھا جس کے ہوش و حواس قائم تھے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کچھ کمزوری اور کچھ نشے کی وجہ سے وہ دوبارہ سے گر پڑا، لیکن اس سے ہمت نہیں آ رہی اور ایک بار پھر سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے ان سب کو چیک کیا اور پھر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ خوش قسمتی سے ڈیوٹی پر موجود گارڈ بھی سو رہے تھے۔ وہ نہ ہموار قدموں اور سر کو بار بار جھٹکتے ہوئے لیکن محتاط سے اس جگہ سے باہر نکل آیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا نہ جانے کتنی گلیاں عبور کر گیا۔ اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ چلتا ہوا ایک گلی کے درمیان میں پہنچا جب اس کو گاڑیوں کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مین گیٹ کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ وہ جلدی لیکن لڑکھڑاتے ہوئے گلی کے آخر تک پہنچا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں نمی سے چمکنے لگیں۔ کتنے سالوں بعد تو وہ باہر کی دنیا دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی جان میں چلتا ہوا آگے بڑھا اور دوسری طرف سے آتی ہوئی گاڑی کو نہ دیکھ سکا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ گاڑی والے نے یقیناً بہت مشکل سے گاڑی کو بریک لگایا تھا، لیکن پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن زیادہ نقصان ہونے سے بچ گیا تھا۔ اس نے دیکھا گاڑی میں بیٹھا شخص جلدی سے نیچے اترا اور بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ او مائی گاڈ! اس نے شخص کو کہتے سنا۔ اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں اور وہ ہوش خود سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ سین چینج ہوتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ بابا۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ، آج جلدی اٹھ گئی ہو؟ مسٹر رندھاوا نے نیوز پیپر فولڈ کرتے ہوئے کہا۔ جی بابا، مائیکل انڈسٹریز کے آنر مسٹر مائیکل سے میٹنگ تھی اور ہوٹل میں بھی کام تھا، آبش نے جوس گلاس میں انڈلتے ہوئے کہا۔ آبش، ہم پاکستان جانے کا سوچ رہے تھے، مسز رندھاوا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بار تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ جوس پیتا آبش کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے۔ مسٹر اور مسز رندھاوا ہر سال پاکستان کا چکر لازمی لگاتے تھے، لیکن آبش ایک دفعہ بھی نہیں گئی تھی۔ جی ماما، میں چلی تو جاتی، لیکن کوئی بات نہیں بیٹا، ناشتہ کرو، مسٹر رندھاوا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ نہیں بابا، لیٹ ہو رہا ہے، چلتی ہوں۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلی گئی۔ آپ نے کیوں اس کو کہا جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں جائے گی؟ اب ناشتہ بھی نہیں کیا اور موڈ بھی اس کا خراب ہو گیا نا۔ اس کے جانے کے بعد مسٹر رندھاوا نے بیوی سے کہا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور روڈ پر ڈال دی۔ وہ ونڈو سے باہر دیکھتی اسی سوچ میں گم تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے ماما بابا دکھی تھے۔ سین چینج ہوتا ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ ایک 10 سال کا بہت خوبصورت بچہ تھا جس کے
گرد دوسرے بچے کھڑے اسے برتھ ڈے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ کر کیک کاٹا۔ اس کے بعد جلد ہی منظر بدلتا چلا گیا۔ وہ ایک اندھے کمرے کے کونے میں سہما سا بیٹھا تھا اور اپنے کانوں میں مسلسل ایک چنگھاڑتی آواز سن رہا تھا، سیم کہاں ہو؟ کوئی چلتا ہوا مسلسل بولے جا رہا تھا۔ وہ ان قدموں کی چاپ کو اچھے سے پہچانتا تھا۔ قدموں کی آواز اب اس کے کمرے کے باہر آ رہی تھی۔ ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا۔ لیو می! وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور اے سی کی کولنگ میں بھی اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے بے قراری سے اپنے ارد گرد دیکھا اور بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ وہ اپنی پینٹ ہاؤس میں اپنے بیڈ روم میں تھا۔ اس کے حواس ٹھکانے پر آئے تو اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا جہاں صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ سیم کو اچھے سے یاد تھا کہ پچھلے 10 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ سیم کو وہ خواب نہ آیا ہو۔ نیند تو اب آنی نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف گیا۔ جب واپس آ گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ یہ اس کے باپ کی ڈائری تھی۔ اس نے ڈائری کھولی تو اس میں سے ایک تصویر نیچے گری۔ اس نے وہ تصویر اٹھائی اور سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ ڈائری میں ایک پویم لکھی تھی۔ اس نے پویم پڑھی۔ یہ پویم اسی نے ہی لکھی تھی اپنے باپ کے لیے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ اس نے ٹیبل سے پین اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر ڈائری میں جذب ہو گیا۔ اگر کوئی دیکھتا تو پتہ چل جاتا وہ خود پر کتنا ضبط کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو گئی تھیں۔ وہ خود پر کنٹرول کرتا ہوا اٹھا اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آیا اور ڈرا کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اپنی مطلوبہ چیز ملنے کے بعد وہ واپس صوفے پر آ کر بیٹھا اور تصویر اٹھائی۔ اس تصویر میں ایک بچہ تھا اور اس کے دائیں بائیں ایک آدمی اور ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ ایک مکمل فیملی فوٹو تھی۔ کم از کم دیکھنے والوں کو تو ایسا ہی لگتا تھا۔ اس نے قینچی سے جس طرف عورت کھڑی تھی وہ حصہ کاٹ دیا۔ اب اس تصویر میں صرف بچہ اور آدمی ہی تھے۔ پل بھر کا کھیل تھا اور مکمل فیملی کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کچھ مناظر صرف تصویروں کی حد تک ہی مکمل لگتے ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا، کچن میں گیا اور فریج سے شراب کی بوتل نکالی اور گلاس لے کر لاؤنج میں صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور گلاس میں شراب انڈیل کر پینے لگا۔ ماضی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بس یہی واحد حل تھا جس پر وہ عمل بھی کر رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ٹائم آپ کو کہانی کا اگلا حصہ سناؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر کہانی پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آگے بھی آپ کے لیے قسطیں اس کی پوری لے کر آئیں۔ جزاک اللہ۔